بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ چونکہ آپ پانچویں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور میں اس وقت اردو کی کلاس لینے جا رہا ہوں، تو اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے سبق لداخ سے ایک خط کی مشق کی ہے، اور اس مشق میں ہم نے 3 سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم اسی ایکسرسائز کو کنٹینیو کریں گے۔ آج ہم مشق نمبر 4، تو آپ اپنی اردو کی نصابی کتاب صفحہ نمبر 103 پر کھولیے۔ اس صفحہ پر یہ مشق دی گئی ہے، مشق نمبر 4 ہے، یہ ایکسرسائز نمبر 4۔ دیے گئے اشارات کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ یعنی ہمارے لیے کچھ اشارات دیے گئے ہیں، ان اشارات کو مد نظر رکھ کر ہمیں خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ اشارات کیا ہیں؟ یہ کچھ حروف دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان اشارات کو ہم دائیں طرف سے بائیں طرف پڑھیں تو ایک لفظ دال سے شروع ہوتا ہے، اور دال کے بعد خالی جگہ ہے، اس کے بعد کھائی ہے، پھر ایک خالی جگہ۔ تو دوسرا لفظ ڈال سے شروع ہوتا ہے، پھر خالی جگہ، پھر لام، پھر خالی جگہ۔ تو یہ 2 الفاظ دائیں سے بائیں کی طرف، اور 2 اشارے جو اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی ایک لفظ اس واو سے شروع ہوتا ہے، واو کے بعد خالی جگہ، پھر دال، پھر خالی جگہ۔ دوسرا ہے یہ کھائی، کیونکہ اس کے نیچے ایک خالی جگہ دی گئی ہے، تو ہمیں ان اشارات کی بنا پر خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ میں نے کاپی پر بھی یہ اشارات لکھے ہیں۔ یہ ہے دائیں سے بائیں کی طرف، یہ دال، پھر خالی جگہ، پھر کھائی، پھر خالی جگہ۔ دوسرا اشارہ ڈال سے، یعنی ڈال سے دوسرا لفظ شروع ہوگا، پھر خالی جگہ، پھر لام، پھر خالی جگہ ہے۔ اسی طرح اوپر سے نیچے، یہ واو سے یہ لفظ شروع ہوگا یہاں نیچے کی طرف، یعنی واو کے بعد خالی جگہ، پھر دال، پھر اسی طرح ہے یہ کھائی سے، اور ایک حرف ہمیں ملانا ہے تاکہ کوئی لفظ بن سکے۔ تو الفاظ کیا بنیں گے؟ اس کے لیے ہمیں یہ خالی جگہ دی گئی ہے، دائیں سے بائیں، یعنی اشارات کو ہم نے دائیں سے بائیں، یعنی اس دال سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے اور اس ڈال سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے۔ یہ اس کاپی کا دائیں طرف ہے اور یہ ہے بائیں طرف اس صفحے کا۔ تو ڈیش کی ڈالی پر بلبل ہے۔ ڈالی درخت کی شاخ کو کہتے ہیں۔ ڈیش کی ڈالی پر بلبل ہے، تو اس میں آئے گا، یہ جو ہے درخت آئے گا، اس دال سے دال
ریکھایتے درخت. تو درخت کی ڈالی پر بلبل ہے، یہ جملہ مکمل ہوتا ہے. یہ درخت ہم نے کہاں سے لایا؟ یہ جو دال لکھا تھا پھر خالی جگہ، اس اشارے کو ہم نے جو ہے لیا ہے اور اس کو مکمل کیا ہے. تو دال رے کھائیتے بن گیا درخت. یہاں درخت کی ڈالی پر بلبل ہے. دوسرا ہے بلبل ڈیش پر ہے. بلبل ڈیش پر ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دائیں طرف سے بائیں طرف جانا ہے. تو اس دال سے ہم نے ایک لفظ لکھا درخت. اب ہمیں یہ جو حرف ڈال ہے یہاں سے ایک لفظ لکھنا ہے. تو ہم لکھیں گے ڈالی. ڈال الف لام تو دیا گیا ہے، تو ہم چھوٹی یہاں لکھیں گے. یہاں بھی یہ ڈالی لکھیں گے. ڈالی. تو بلبل ڈیش پر ہے، بلبل ڈالی پر ہے. ڈالی. ڈال الف لام لکڑ یہاں ہم ملا کر لکھتے ہیں. ڈال الف لام کے ساتھ ہی ملاتے ہیں، یہ چھوٹی ہو گیا. بلبل ڈالی پر ہے یعنی بلبل شاخ پر ہے. اسی طرح ہے اوپر سے نیچے. اب ہمیں اوپر سے نیچے کو اشارات جو ہے ان کو مد نظر. اوپر سے نیچے یعنی اس واو سے کوئی حرف شروع ہوگا اور یہ نیچے کی طرف یہ لفظ 4 جو ہیں حروف سے بنے گا، کیونکہ 2 تو دیے گئے ہیں، 2 نہیں دیے گئے ہیں. یہ واو اور دال دیا گیا ہے یہاں. دوسرا لفظ 2 حروف کا مرکب ہوگا، کھائی اور ایک حرف اس کے ساتھ ملے گا. تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. کشمیر ایک خوبصورت ہے. تو کشمیر کیا ایک وادی ہے نا. تو ہم اس واو جو ہے، واو کے بعد ہم الف لکھیں گے. دال دیا گیا ہے اور یہاں لکھیں گے چھوٹی. یہ ہو گیا وادی. واو الف دال چھوٹی وادی. تو کشمیر ایک خوبصورت وادی ہے. سہیل نے سجاد کے نام کیا لکھا؟ یہاں لکھیں گے ہم خط، کیونکہ یہ جو کھائی دیا گیا ہے اس کے بعد ہم لکھیں گے توئی. کھائی توئی خط. سہیل نے سجاد کے نام خط لکھا یعنی چٹھی لکھی. اس کے بعد ہے صحیح جواب پر ٹک لگائے، ٹک نشان لگائے. جو صحیح جواب ہوگا تو اس پر ہم نے ٹک کا نشان لگانا ہے. پہلا ہے بدھ دھرم کی عبادت گاہوں کو ڈیش کہتے ہیں. یہاں ہمیں 3 الفاظ دیے گئے ہیں، گمپا، گرجا، وہار. تو بدھ دھرم کی عبادت گاہوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہار کہتے ہیں. تو یہاں آئے گا وہار. وہار تو لکھیں گے اس خالی جگہ میں اور یہاں پر اس کو ٹک کا نشان بھی لگائیں گے. دوسرا ہے چونکہ خالی جگہ ہمیں ان الفاظ کو لکھنا بھی ہے، ٹک کا نشان ہی نہیں لگانا ہے. شائمہ ڈیش مسجد منسوب ہے. تو ہمیں 3 جو ہیں آپشن دیے گئے ہیں. شائمہ ڈیش مسجد منسوب ہے. حضرت مخدوم حمزہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ،
حضرت نور الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ، تو 3 بزرگوں کے نام دیے گئے ہیں، تو ان میں سے ہمیں ایک کا نام یہاں خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ تو شائی یعنی شائی گمپا شائی گمپا یہ ایک جو ہے خانقاہ ہے بدھ دھرم کے پرچار کرنے والوں کے لیے، ایک وہاں بدھ وہار ہے، ایک خانقاہ ہے بدھ دھرم سے متعلق کہ پرچار بدھ دھرم جو ہے بدھ دھرم کے ماننے والوں کی ایک خانقاہ کا نام ہے شائی گمپا۔ تو شائی میں حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے ساتھ مسجد منسوب ہے، وہاں ایک شائی گمپا میں ایک مسجد ہے، وہ مسجد حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کے ساتھ منسوب ہے، یعنی اس مسجد کا نام ہی یہی ہے، حضرت شاہ مسجد حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کے بعد آتا ہے لداخ کے گنپوں کے کل ڈیش سلسلے ہیں، لداخ کے گنپوں کے کل ڈیش سلسلے ہیں، یہاں ان گنپوں کے ہمیں سلسلے جو ہیں کتنے ہیں تعداد لکھنی ہے، 3 آپشنز 5 7 10۔ تو لداخ کے گنپوں کے کل 7 سلسلے ہیں، ان گنپوں کے کل کتنے سلسلے ہیں 7 سلسلے ہیں۔ پھر ہے تھنکا ڈیش ہے، تھنکا کس کا یہ کیا ہے، جھنڈا ہے، اشتہار ہے، تصویر ہے، ان تینوں میں سے ایک، تو یہ ایک جھنڈے کا نام ہے جو تھنکا جھنڈا ہے، یہ ان گنپاؤں میں سے ایک گنپا میں موجود ہے یہ جھنڈا، تو شاید ٹھکسے گنپا میں ہے یہ، تو یہ تھنکا جو ہے یہ ایک جھنڈا ہے، تھنکا جھنڈا ہے ایک جھنڈے کا نام۔